بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ومنها دخول التنوین باقسامہ الا تنوین الترنم وسیجیء فی آخر الکتاب انشاءاللہ تعالی۔ شرح جامی سبق نمبر 24، اور اس میں چونکہ اسم کے خواص ذکر ہو رہے تھے، ان میں سے ایک خاصہ تنوین کو لایا گیا ہے۔ تو تنوین جو خاصہ ہے اسم کا، تیسرا خاصہ کے طور پر یہاں بیان ہو رہا ہے، جو مشہور 5 خواص تھے۔ تنوین کی سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ 5 قسمیں ہیں، اور 5 قسموں میں سے مثلاً سب سے پہلی یہ تنوین تمکن۔ تنوین تمکن یہ اس میں معرب منصرف کے اوپر آتی ہے۔ معرب کی 2 قسمیں ہیں نا، منصرف غیر منصرف، تو یہ معرب منصرف کے اوپر آتی ہے، جیسے زیدن، دن، دن، دن۔ اور تمکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جگہ پکڑنا۔ تو اب یہ جگہ پکڑتی ہے کس کے اوپر؟ آ کے معرب کے اوپر۔ ظاہر بات ہے مبنی ہے، مبنی تو جگہ نہیں دیتا نا۔ دوسری تنوین ہے تنوین تنکیر۔ یہ تعریف اور تنکیر کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے آتی ہے، نکرہ کی نکارت کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے، اور نکرہ کے آخر میں آتی ہے، جیسے سوہن، سوہن۔ تو یہ جو ہے نکرہ کی نکارت کو ظاہر کرنے کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو تنوین ہے اس کو کہتے ہیں تنوین عوض۔ یہ مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہے، جیسے یوم اذن، یوم اذن یہ اصل میں تھا یوم اذ کان کذا، یوم اذ کان کذا، تو یہ مضاف الیہ کے عوض میں آئی ہے۔ چوتھی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تنوین مقابلہ، جیسے جمع مؤنث سالم کے آخر میں مسلماتن جو ہم پڑھتے ہیں، مسلماتن جو پڑھتے ہیں، تو یہ تن جو تنوین ہے یہ ادھر سے مقابلہ میں آ رہی ہوتی ہے، کس کے؟ مسلمون کے واو نون کے مقابلے میں آ رہی ہوتی ہے، یا یوں کہہ دیں کہ نون کے مقابلے میں آ رہی ہوتی ہے، جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں۔ اچھا جی، یہ چاروں جو تنوین کی قسمیں ہیں یہ صرف اسم سے خاص ہیں، اور انہی کو یہاں پر مراد لیا گیا ہے۔ ورنہ ایک جو 5ویں قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں، کیوں خاص ہیں؟ اس لیے کہ منصرف غیر منصرف ہونا، معرفہ نکرہ ہونا، مضاف ہونا، جمع ہونا، تثنیہ ہونا، یہ سارے کام اسم کے ساتھ ہوتے ہیں، فعل کے ساتھ نہیں ہوتے، تو لہٰذا اسی کے ساتھ پھر یہ اسی کا خاصہ بنیں گے۔ 5ویں جو قسم ہے تنوین ترنم، یہ تو سر سار کے لیے ہوتی ہے، وزن شعری کے برابری کے لیے ہوتی ہے، تو وہ اسم فعل حرف تینوں کو شعر کے اندر برابر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے بحور، اوزان وغیرہ مقفع مسجع بنانے کے لیے۔ تو اس لیے یہ 5ویں تنوین سرسار کے لیے، ٹیپ ٹاپ کے لیے ہوتی ہے، سج دج کے لیے ہوتی ہے، تو یہ کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے، اسم پر، فعل پر، حرف پر، یہ عام ہے، یہ یہاں مراد نہیں ہے، اس کو نکال دیا یہاں پر، ٹھیک ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ تینوں، یہ 5 جو ہے، یہ 5ویں جو قسم ہے یہ تینوں کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی جو مثالیں ہیں، مثلاً کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی مثالیں کیا ہیں، کہ تنوین جو ہے وہ آ رہی ہے اسم پر، فعل پر، اسم پر تو چلیں آتی ہے، سب مانتے ہیں، فعل پر آئیے اور یا حرف پر آئیے، اس کی کوئی مثال تو 1-2 شعر اس کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ تو اقل اللوم، اقل اللوم عادل والعتابا فقولی ان اصبت لقد اصابا۔ تو اقل اللوم، اقل اللوم جو ہے یہ یعنی کم کر دے ملامت کو، اے ملامت کرنے والے، اور ڈانٹ کو، فقولی ان اصبت لقد اصابا، پس کہہ دے کہ اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو کہہ دیا کر کہ تحقیق اس نے اچھا کام کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر والعتابا، عتابا یہ اسم کے آخر میں ہے تنوین، نون تنوین آئی ہوئی ہے۔ نون تنوین آپ کو پتہ ہے اس کے اندر نون ساکن بھی ہوتا ہے، اس کی آواز ہوتی ہے، با دو زبر بن، تو با نون زبر بن، نون کی ساکن کی آواز اس کے اندر پڑی ہوتی ہے۔ تو والعتابا یہ تنوین آئی ہے اسم کے ساتھ، عتاب مصدر کے ساتھ۔ تو اور اسی طرح لقد اصابا، اصابہ یصیب اصابۃ، باب فعال کا ماضی کا صیغہ ہے، اس کے ساتھ بھی آ گئی ہے، فعل کے ساتھ بھی۔ اب رہ گیا بھائی حرف کے ساتھ بھی آ جائے، افدت ترحل غیر ان رکابنا لما تزل برحالنا وکأن قدن۔ اب وکأن قدن یہاں پر دیکھیں، قد جو ہے یہ حرف ہے، حرف تحقیق و تقلیل ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ یہاں پر نون تنوین آ گئی ہے، حرف کے ساتھ بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نون ترنم، نون تنوین جو نون ترنم کی صورت میں آتا ہے
برائے ترنم آتا ہے تو یہ اسم فعل حرف تینوں کے ساتھ آ سکتا ہے. یہ مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا.